السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے زکوٰۃ کے احکام و مسائل پر ہم ایک سلسلہ وار دروس آج سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ موضوع کتنا اہم ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کی بہت ساری دلائل قرآن اور صحیح احادیث میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا، اس کی ترغیب دی، اور زکوٰۃ نکالنے پر ابھارا ہے، اور زکوٰۃ نکالنے والوں کو خوشخبریاں سنائی ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنائی ہے اور جہنم کی دھمکی دی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل کو سیکھنا، سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا کتنا زیادہ ضروری اور لازم ہے۔ تو اس سلسلے وار دروس میں ہم زکوٰۃ کے احکام و مسائل پر قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے مفید ثابت ہوگا، جس میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ زکوٰۃ کی لغوی اور شرعی تعریف کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، شرطیں کیا ہے، اور کس مال میں زکوٰۃ فرض ہے، کس مال میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی سیکھنے والے ہیں کہ جانوروں میں زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے، زمین سے نکلنے والی چیزوں کی زکوٰۃ کی تفصیلات کیا ہے، سونے، چاندی اور روپیہ پیسہ کی زکوٰۃ کے متعلق۔ اسی طرح یہ بھی سیکھنے والے ہیں کہ زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے، تجارتی اموال میں اور قرض کی زکوٰۃ۔ یہ ایسے موضوع ہے جس پر بہت زیادہ کم گفتگو ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم لوگ یہ بھی سیکھنے والے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ یہ بھی سیکھیں گے کہ زکوٰۃ کا مال کن لوگوں کو دینا چاہیے، اس کے مصرف کیا ہے، کیونکہ اس میں کئی لوگ بڑی گڑبڑیاں کرتے ہیں، جبکہ یہ چیز اتنا اہم ہے، اتنی زیادہ اہم ہے کہ اگر آپ نے زکوٰۃ تو نکال لیا لیکن اس مال کو اس کے مستحقین تک نہیں دیا، نہیں پہنچایا، تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں یہ سیکھنا بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کن کو دیا جائے، اس کے مصرف کون ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ تو اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ ہم لوگ سیکھنے والے ہیں۔ تو چلیے آج کا درس ہم شروع کرتے ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم لوگ زکوٰۃ کی لغوی اور شرعی تعریف کیا ہے یہ سیکھیں گے، اور پھر اس کا حکم کیا ہے اور اس کی شرطیں کیا ہے، یہ سب کچھ ہم لوگ سیکھنے والے ہیں، اور پھر کس مال میں زکوٰۃ ہوتی ہے یہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ عربی زبان میں زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے انما و زیادہ،
کسی چیز کا بڑھنا اور زیادہ ہونا۔ انما اور زیادہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ انما کہتے ہیں سائز میں بڑھنا، اور زیادہ کہتے ہیں تعداد میں بڑھنا، نمبر میں بڑھنا۔ تو پتہ ہی چلا صرف اس سے لغوی معنی سے کہ اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آپ کی اس مال میں برکت عطا کرتا ہے، برکت کا نزول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ شریعت میں زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ زکوٰۃ کی شریعت میں تعریف یہ ہے، حق مقدر شرعا فی اموال محددہ یخرج فی وقت وجوبہ لطائف مخصوصہ۔ حق مقدر شرعا، زکوٰۃ شریعت میں حق ہے جس کی مقدار شریعت نے بیان کی ہے، ان اموال میں جو محدود ہے، یعنی ہر مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، محدود اموال میں زکوٰۃ ہے۔ اور یہ حد کس نے لگائی ہے؟ شریعت نے یہ حد لگائی ہے، فی اموال محددہ، محدود اموال میں۔ یہ حق کب نکالا جاتا ہے؟ یخرج فی وقت وجوبہ، جب اس کا نکالنا واجب ہو جاتا ہے تب یہ حق نکالا جاتا ہے۔ یعنی ایک مخصوص وقت میں، یعنی زکوٰۃ ایک مخصوص وقت میں ادا کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ لطائف مخصوصہ، خاص لوگوں کے لیے۔ دوسرے الفاظ میں بہت آسان طریقے سے اس کی تعریف سن لیں، علماء نے یہ تعریف بیان کی ہے بہت آسان الفاظ میں، حق مخصوص فی اموال مخصوصہ فی وقت مخصوص لطائف مخصوصہ۔ حق مخصوص، خاص حق ہے، خاص مالوں میں، خاص وقت میں، خاص لوگوں کے لیے۔ بہت آسان ہے، خاص حق ہے، خاص مالوں میں، خاص وقت میں اور خاص لوگوں کے لیے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی جان لیتے ہیں۔ حق مخصوص، خاص حق ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ خاص حق ہے، مثال کے طور پر سونے اور چاندی میں جو مقرر حق ہے شرعاً، وہ کتنا ہے؟ یعنی سونا اور چاندی میں جو زکوٰۃ نکلتا ہے کتنا حق ہے اس کا؟ 2.5%، یعنی 40واں حصہ اس سے زکوٰۃ نکلتا ہے۔ فی اموال مخصوصہ، مخصوص مالوں میں، خاص مالوں میں، ہر مال میں نہیں ہے، مخصوص مال میں، خاص مال میں زکوٰۃ ہے، یعنی ہر مال میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے بھی خاص مال ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے کن کن مالوں میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن ہم سب کو جاننا چاہیے کہ ہر مال میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی خاص مال ہے کہ اسی میں زکوٰۃ ہوگی۔ فی وقت مخصوص، خاص وقت میں نکالی جاتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ آ گیا تو ابھی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، نہیں، بلکہ اس کے لیے خاص وقت ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تب آپ پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگا، اور اس کی مدت کیا ہے؟ 1 سال ہے۔ اسی طریقے سے لیکن کچھ ایسے بھی مال ہیں کہ جس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے، جیسے اناج، غلہ وغیرہ، جیسی آپ غلہ حاصل کر لیں اسی وقت زکوٰۃ نکالنا آپ کے لیے ضروری ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی خاص طریقے ہیں اور خاص شرطیں ہیں، اس کے لیے بھی وہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ لطائف مخصوصہ، خاص گروہ کے لیے۔ اب یہ جو ہم زکوٰۃ نکال لیے تو یہ زکوٰۃ بھی خاص لوگوں کے لیے ہے، ہم ہر ایک کو نہیں دے سکتے۔ اگر دیں گے یعنی جس کا مصرف ہے اس کو اگر نہیں دیں گے، دوسرے کو دے دیں گے تو پھر یہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی ہماری۔ تو انشاءاللہ یہ بھی سیکھنے والے ہیں کہ کن کن کو دینا چاہیے، تفصیل سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ محترم حضرات، تو یہ تھی زکوٰۃ کی تعریف لغوی اور شریعت میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، آپ نے سنا۔ اب یہ جانیں گے کہ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ فرض عین ہے، یعنی یہ ضروری اور لازم ہے۔ کس پر ضروری اور لازم ہے انشاءاللہ پھر آگے بات آئے گی۔
لیکن یہ بات صرف یاد رکھ لیں کہ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ یہ فرض عین ہے، ارکان اسلام کا تیسرا رکن ہے یہ۔ یہاں پر یہ جاننا بھی نہایت ضروری ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کے متعلق شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ دو قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر ایک، زکوٰۃ کو جھٹلانے والا، زکوٰۃ کی فرضیت کو جھٹلانے والا، اور دوسرا زکوٰۃ نہ نکالنے والا، زکوٰۃ نکالنے میں سستی کرنے والا، زکوٰۃ نکالنے سے رک جانے والا۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک زکوٰۃ کو جھٹلانے والا اور دوسرا زکوٰۃ نکالنے سے رک جانے والا، زکوٰۃ نہ نکالنے والا۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلا جو ہے نا زکوٰۃ کو جھٹلانے والا، پہلا ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہی نہیں ہے، تو ہم زکوٰۃ کیوں نکالیں؟ یعنی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے۔ تو جانتے بوجھتے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے، اور اس کے کفر میں کسی طرح کی کوئی شک نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، اور اجماع امت کو بھی جھٹلایا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے جھٹلایا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو جھٹلایا جس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو جھٹلایا جس میں زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور اجماع امت کو بھی جھٹلایا۔ تو ایسا شخص کیا ہے؟ کافر ہے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ہم سستی کی وجہ سے، بخیلی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ تو ایسا شخص کافر تو نہیں ہے، لیکن کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، یعنی بڑے گناہ کا یہ ارتکاب کر رہا ہے۔ تو ایسے شخص کو سزا دینا چاہیے یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ نکالنے لگے۔ اور یہ کام کون کرے گا؟ آپ سزا دیں گے؟ ہم سزا دیں گے؟ نہیں، حکومت وقت ایسا کرے گی۔ تو یہ زکوٰۃ کے احکام کے تعلق سے آپ سن رہے تھے۔ کیا ہم میں سے کوئی جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت کب نازل ہوئی؟ یعنی زکوٰۃ کب فرض ہوا؟ معلوم ہے کسی کو؟ زکوٰۃ کی فرضیت مکہ ہی میں نازل ہوئی تھی، یعنی زکوٰۃ مکہ ہی میں، مکہ مکرمہ میں ہی فرض ہو چکا تھا، لیکن اس کی تفصیلات اور پھر ان کی مقدار مدینے میں نازل ہوئی، یعنی کس طریقے سے زکوٰۃ نکالنا ہے اور اس کی جو مکمل تفصیلات ہے مدینے میں نازل ہوئی، مدینے میں بیان کی گئی، لیکن زکوٰۃ مکہ ہی میں فرض ہو چکا تھا۔ محترم حضرات، اب ہم لوگ جانیں گے کہ شروط وجوب الزکاۃ، یعنی زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں، کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے، کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جب کسی شخص میں یہ شرطیں پائی جائیں، یعنی جو شرط ہم بیان کرنے والے ہیں، جب کسی شخص میں یہ شرطیں پائی جائیں تب اس پر کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی شرطیں ہیں؟ نمبر ایک، الاسلام، یعنی مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونا یہ پہلی شرط ہے، کیونکہ کافروں سے نہ زکوٰۃ لی جائے گی اور نہ ہی اس کی زکوٰۃ سمجھی جائے گی، کیونکہ کفر ایک ایسی دیوار ہے جو ہر نیک عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ کفر کی وجہ سے اس کے کوئی بھی نیک عمل، چاہے کتنوں بھی نیک اعمال کر لے، اس نیکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ ہاں ایسا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو ہباء منثورا ایسی اڑا دے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس کو ایسی برباد کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے بچائے، کیونکہ کفر کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ انسان اگر کفر کرتا ہے، کافر ہوتا ہے، تو کافروں کی کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، سب عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
سورۃ الفرقان آیت نمبر 23 میں 23 میں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قیامت کے دن اس کے تمام عمل، نیک عمل جو دنیا میں کیے تھے سب ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اڑا دے گا۔ تو زکوٰۃ کس پر فرض ہوتا ہے؟ پہلی شرط اس کی کیا ہے؟ اسلام، یعنی مسلمان ہونا، یہ پہلی شرط ہے۔ اور صرف زکوٰۃ ہی کے تعلق سے نہیں، ہر نیک عمل کے تعلق سے آپ یاد رکھیں، کوئی بھی نیک عمل کس کا قبول ہوگا؟ اس کی پہلی شرط کیا ہوگی؟ مسلمان ہونا، یہ پہلی شرط ہوگی کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے۔ اگر کلمہ پڑھا ہے تو پھر دوسرے جو شروط ہیں وہ آئیں گے، ورنہ پھر یہیں پر اس کا سب عمل برباد ہو جائے گا۔ تو پہلی شرط ہے کیا؟ مسلمان ہونا۔ دوسری شرط ہے الحریہ، آزادی، یعنی آزاد ہونا، مسلمان بھی ہو اور پھر آزاد بھی ہو، کیونکہ غلام پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا مال ہی نہیں ہے، اس کا مال نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی کماتا ہے اس کا مالک کون ہے؟ اس کا آقا ہے، تو غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے دوسری شرط کیا ہوئی؟ الحریہ، یعنی آزادی، آزاد ہو، مسلمان ہو اور پھر آزاد ہو۔ تیسری شرط کیا ہے؟ ملک النصاب، یعنی نصاب کی ملکیت کا ہونا۔ نصاب کیا ہوتا ہے؟ علماء کہتے ہیں وَهُوَ مِقْدَارٌ معلوم من المال، معلوم مقدار ہے مال میں سے۔ کیا مطلب اس کا؟ معلوم مقدار ہے مال میں سے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس سونا ہے، اگر وہ سونا 85 گرام تک پہنچ جائے، ہے کہ نہیں، تو آپ کا مال، آپ کا سونا نصاب تک پہنچ گیا ہے۔ اب 1 سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، آپ کو نکالنا پڑے گا۔ تو یہ نصاب ہے۔ اگر 85 گرام تک نہیں پہنچا ہے، یعنی 85 گرام سے کم ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے۔ تو اور ہر مال کے لیے الگ الگ نصاب ہوتا ہے، سونا کے لیے الگ، چاندی کے لیے الگ، اس طریقے سے اناج کے لیے الگ، ہے نہیں، جانوروں کے لیے الگ۔ تو اس طریقے سے ہر مال کا الگ الگ نصاب مقرر ہے جو شریعت نے بیان کی ہے۔ پیسے کا بھی انشاءاللہ یہ تو تفصیلی گفتگو آگے آئے گی انشاءاللہ، لیکن وہ سونا چاندی کے حساب سے نکالا جائے گا، تو اس کی تفصیلی درس انشاءاللہ پھر آئے گا۔ تو جو نصاب ہے، آپ مسلمان بھی ہیں، آپ آزاد بھی ہیں۔ تیسری شرط کیا ہے؟ کہ آپ کا مال نصاب تک پہنچے۔ اگر نصاب تک نہیں پہنچ رہا ہے تب بھی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ تمام الملک، یعنی ملکیت کا کامل ہونا۔ آپ کے پاس جو مال ہے اس مال پر آپ کا مکمل قبضہ کا ہونا ضروری ہے۔ آپ اس مال کا مکمل طور پر مالک ہیں۔ مثال کے طور پر تو یہ شرط ہے کہ مطلب مسلمان بھی ہے، آزاد بھی ہے اور نصاب تک بھی مال پہنچ گیا ہے، لیکن اگر وہ اس کے پاس جو مال ہے اس مال پر اگر مکمل طور پر وہ مالک نہیں ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے زمین خریدی، پیسہ بھی آپ پیڈ کر دیے، لیکن وہ زمین 1 سال گزر گیا لیکن وہ زمین آپ کے قبضے میں آئی نہیں۔ وہ زمین کوئی معاملہ چل رہا ہے، آپ کے قبضے میں نہیں آئی، 1 سال گزر گیا، پیسہ بھی پیڈ کر دیا، اچھا خاصا پیسہ، تو کیا اس پر زکوٰۃ دینا ہے؟ نہیں دینا ہے۔ کیوں نہیں دینا ہے؟ کیونکہ آپ اس کے مالک ابھی تک نہیں ہوئے۔ جب مالک ہوں گے تب اس کی زکوٰۃ آپ کو دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جب مال ایک معین شخص کی ملکیت میں ہو، کامل ملکیت میں، تب زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر کامل ملکیت نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس مسجد کا پیسہ ہے اور نصاب سے بھی آگے بڑھ گیا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ وہ پیسہ کسی متعین شخص کا نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کا پیسہ اس میں جمع ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔
اسی طریقے سے زکوٰۃ کی شرطوں میں سے 5ویں شرط کیا ہے؟ مضی الحول، یعنی سال کا گزرنا. سال کا گزرنا یہ ضروری ہے. حول کہتے ہیں سال کو، اور سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، 365 دن کا سال ہوتا ہے. جب کسی کے پاس مال ہو اور وہ نصاب تک پہنچ گیا ہو تو اس کا سال کا گزرنا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال آیا اور پھر اسی وقت آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. سال کا گزرنا بھی ضروری اور لازم ہے. مثلا آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے، آپ کے پاس 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے اور سال نہیں گزرا، تو سال گزرنے سے پہلے اس کا زکوٰۃ فرض نہیں ہوتا. سال گزرے گا تبھی آپ کو اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گا، اس سے پہلے نہیں. لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جس کا سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. وہ 3 چیزیں ہیں، 3 قسم کی چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ الخارج من الارض، زمین سے نکالا، جو چیز زمین سے نکلتی ہے، جو زمین سے نکالا جاتا ہے، جن چیزوں کو، جیسے اناج ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، اس طریقے سے جو ہے، کھجور ہے، بادام ہے، اخروٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان چیزوں میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے. جب آپ کے پاس وہ مال آیا اور پھر وہ نصاب تک پہنچ گیا تو آپ کو اسی وقت مطلب کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ نکالنا ہے. لیکن غلے کا نصاب کیا ہے؟ غلے کا نصاب ہے 5 اسق، یعنی 912 کلو گرام. اگر کسی کے پاس 912 کلو گرام غلہ اناج اس کو ملتا ہے، کھیتی کرتا ہے اور اتنا ہو جاتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس پر اسی وقت زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی جب کھیتی اس مال کو جیسے حاصل کیا جاتا ہے، کھیتی جب کٹتی ہے تو اسی وقت زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جاتا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ نتاج بہیمۃ الانعام. دوسری چیز کیا ہے جس میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے؟ وہ کیا ہے؟ نتاج بہیمۃ الانعام. نتاج کہتے ہیں جانوروں کے بچوں کو، اور بہیمۃ الانعام میں 3 قسم کے جانور ہیں: بکری، گائے اور اونٹ. یہ 3 قسم کے جانور ہیں. تو جو جانور کے جو بچے ہیں اس کا بھی سال گزارنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 40 بکری ہے تو جب 40 بکری کا یہ حساب ہو گیا، 40 بکری مکمل ہو گئی، تو اب کیا ہوا؟ اس کا نصاب مکمل ہو گیا. جب سال گزرے گا، سال مکمل ہوگا تو اب زکوٰۃ نکالے گا نا. تو زکوٰۃ نکالتے وقت ظاہر سی بات ہے جو بکریاں ہیں ان کے بچے بھی تو ہوں گے نا. اس دوران اس کے کئی بچے ہو گئے. کچھ ایسے بچے ہیں جو 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے بھی پیدا ہوئے یا اسی دن پیدا ہوئے جس دن زکوٰۃ نکالنا فرض ہو گیا. تو جب زکوٰۃ نکالیں گے تو ان بچوں کا بھی حساب لگایا جائے گا. ایسا نہیں کہ یہ بچے تو ابھی پیدا ہوئے، سال تھوڑے گزرا. تو مطلب جانوروں کے بچوں کا سال گزارنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جانور کے بچے ان کے ماں باپ کے تابع ہوتے ہیں. جب ان کے ماں باپ کا زکوٰۃ نکالا جائے گا تو بچوں کا بھی جوڑا جائے گا تعداد میں اور ان کا بھی زکوٰۃ نکالا جائے گا. اسی طریقے سے تیسری چیز کیا ہے کہ جس میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے؟ تجارت کے مال میں جو فائدہ ملتا ہے. مثال کے طور پر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں اور آپ نے جوڑا کہ آپ کا جو مال ہے، بزنس کا جو مال ہے، وہ مال نصاب تک پہنچ گیا ہے. آپ نے لکھ کر رکھ دیا کہ آج جو ہے نا فلاں تاریخ کو میرا مال نصاب تک پہنچ گیا ہے. 5 لاکھ کا یا 10 لاکھ کا مال ہے جو نصاب تک پہنچ گیا ہے. اب جب آپ 1 سال گزر جائے گا، اس کا جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے 1 سال تک محنت کی تو آپ کا بینیفٹس تو ہے نا، فائدہ بھی ہوا. 10 لاکھ تھا، ہو سکتا ہے 50 لاکھ ہو گیا اس دوران. تو ان تمام پیسوں کو جوڑ کر زکوٰۃ نکالا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، کل مجھے اس کا فائدہ ملا، یعنی کل اس بینیفٹ ملا تجارت میں تو میں تھوڑے نکالوں گا. تو ایسا نہیں ہے. تجارت کے جو فائدے ہیں، جو فائدے کا جو رقم ہے وہ اصل مال کے تابع ہے. اصل مال کے تابع. جب آپ کا سال گزر گیا، آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو ان تمام فائدوں کو بھی
اصل مال کے ساتھ جوڑیں گے اور جوڑ کر ان تمام پیسوں کا زکوٰۃ نکالیں گے تو اس کا سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ تو 3 ایسی چیز ہے کہ جس میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، جیسے ہی ملا اسی وقت آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز زمین سے نکلنے والی چیزیں، الخارج من الارض، جو زمین سے نکالا جاتا ہے، جن چیزوں کو زمین سے نکالی جاتی ہے اس میں سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ آپ کو ملا، غلہ ملا، مال ملا، آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جانوروں کے بچے۔ تیسری چیز تجارت کے مال کے فائدے، اس میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب ہم لوگ یہ جانیں گے انشاءاللہ کہ کن مالوں میں زکوٰۃ ہوتی ہے، کن مالوں میں زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی وہ کون سے خاص مال ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہے۔ جواب کیا ہے کہ زکوٰۃ صرف 4 قسم کے مالوں میں ضروری ہے۔ زکوٰۃ صرف 4 قسم کے مالوں میں ضروری ہے، ان کے علاوہ چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن صرف 4 قسم کی چیزیں ہیں، 4 طرح کی چیزیں ہیں، اسی میں ہمیں زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ سب میں زکوٰۃ نہیں ہے، صرف 4 قسم کی چیزوں میں زکوٰۃ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں صرف ان 4 قسم کی چیزوں میں ہی زکوٰۃ نکالنا ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے۔ تو ہم شریعت کے پابند ہیں، شریعت نے جو کہا ہمیں وہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ یہ دین آسان ہے، یہ دین آسانی کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو وہ چیزیں، وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز ہے الصائمۃ من بہیمۃ الانعام۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ انہی 4 چیزوں پر ہی زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الصائمۃ من بہیمۃ الانعام۔ صائمہ کہتے ہیں ان جانوروں کو جو قدرتی چیزوں کو کھاتی پھرتی ہے، یعنی اس کا مالک اس کو کھلاتا پلاتا نہیں ہے، وہ ایسی ہی چرتی پھرتی رہتی ہے، اس کے مالک کا جیب سے کوئی پیسہ خود پر کھلانے پلانے پر پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے جانور کو کیا کہتے ہیں؟ الصائمہ۔ تو ایسے جانور جو صائمہ ہیں، صائمہ میں سے ہیں، یعنی اس کا مالک اس کے کھلانے پلانے پر کوئی خرچ نہیں کرتا ہے، تو ایسے جانوروں پر کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور بہیمۃ الانعام میں سے، بہیمۃ الانعام کون ہے؟ بکری ہے، اس میں بھیڑ بھی شامل ہے، اور گائے ہے، اور پھر اونٹ ہے۔ تو انہی چیزوں میں یہی بہیمۃ الانعام ہے اور انہی چیزوں میں زکوٰۃ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ الخارج من الارض، جیسے گندم، جو، انہی میں زکوٰۃ ہے، ان میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ اور دلیل سورۃ الانعام آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے الاسمان، یعنی سمن، جیسے سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، اس میں زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے عرض التجارہ، تجارت کی چیزیں، یعنی جو کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو صرف انہی چیزوں میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، اسی میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے الصائمۃ من بہیمۃ الانعام، یعنی وہ جانور، وہ چوپائے جانور جو صائمہ ہیں، یعنی اس کا مالک اسے کھلاتا پلاتا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی دی ہوئی چارے سے وہ گزر بسر کر رہی ہے، ایسے جانور اس پر کیا زکوٰۃ فرض ہے۔ دوسری چیز الخارج من الارض، جو زمین سے نکالا جاتا ہے، یعنی غلہ، اس میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ تیسری چیز کیا؟ الاسمان، سمن، جیسے سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، اس میں زکوٰۃ ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ عروض التجارہ، تجارتی سامان، اس میں زکوٰۃ ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جس میں زکوٰۃ فرض ہے۔
اس کے علاوہ چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ محترم حضرات، اور اس کی دلائل بھی موجود ہے، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی تو بتائیں گے۔ یہ جو عرض تجارتی چیزوں میں جو یہ ہے کیا کہتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے الاسمان سونا چاندی، تو ان دونوں کی دلیل ہے صحیح بخاری میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو جو خط لکھا تھا جب وہ بحرین میں گورنر تھے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بحرین کا گورنر تھے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں خط لکھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہ یہ میرے طرف سے نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو مقرر کیا ہے کہ ان چیزوں میں زکوٰۃ تمہیں لینا ہے، زکوٰۃ لینا ہے، زکوٰۃ حاصل کرنا ہے۔ تو ان تفصیلی مطلب بہت بڑی لمبی حدیث ہے، تو اس میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے۔ محترم حضرات، تو آج کے درس میں ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے ہم نے زکوٰۃ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف سیکھی کہ زکوٰۃ کی لغوی تعریف کیا ہے اور اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی مختصراً وضاحت بھی سنا۔ اس کے بعد پھر زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا حکم کیا ہے، اور پھر جو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار تو نہیں کرتے لیکن بخیلی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، ایسے لوگوں کا حکم کیا ہے، حکومت وقت انہیں کیسی سزا دے گی۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ سیکھا کہ شرطیں کیا ہے، وجوب شروط الزکاۃ، یعنی زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہے، تو ہم نے اس کی شرطیں بھی سنی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا، آزاد ہونا، نصاب، مال کا نصاب تک پہنچنا، اور پھر اس مال پر مکمل قابض ہونا، اسی طریقے سے سال کا گزرنا۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جس کا سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے؟ اناج ہے، جو زمین سے نکلتی جو چیزیں، پہلی چیز الخارج من الارض، زمین سے نکلنے والی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جانور کے بچے، نتاج بہیمۃ الانعام، یعنی جانور کے بچے۔ تیسری چیز جزاک اللہ خیر جزا، تجارت سے جو فائدہ ملتا ہے اس کا۔ تو یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جس کے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے آخر میں سیکھا کہ کن کن چیزوں میں زکوٰۃ ہوتی ہے، کن کن چیزوں میں۔ اس سوال سے ہی کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، صرف 4 چیزیں ہیں کہ اسی میں زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کے علاوہ چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز الصائمۃ من بہیمۃ الانعام، صائمہ جانور۔ دوسری چیز الخارج من الارض، زمین سے نکلنے والی، ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر جزا۔ تیسری الاسمان، سمن، جی سونا چاندی روپیہ پیسہ۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر جزا، تجارتی مال۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں نے غور سے سنا، اس کی وجہ سے بہت صحیح جواب دیے، اللہ جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنت کو صحیح سے سمجھنے اور پھر اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ محترم سامعین و سامعات، یہ درس انشاءاللہ مسلسل چلے گا، تقریباً رمضان تک انشاءاللہ یہ درس چلے گا۔ تو تمام ہی سامعین و سامعات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مکمل اس درس میں شامل ہوں تاکہ آپ کو اس کا مکمل علم ہو۔ انشاءاللہ ان دروس میں ہمیں بہت فائدہ ملے گا۔ آپ جب ان دروس میں حاضر ہوں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ پھر آپ کے ذہن میں تمام باتیں بیٹھ جائے گی، پھر زکوٰۃ کے متعلق الگ سے آپ کو کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر جزا، اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔